لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس نظم میں اقبال نے ایک دلکش انداز میں سیاست کو بے نقاب کیا ہے اور کہا ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ شیطان کے مطیع ہیں۔ تو پہلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے فرزندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں کو سیاسی مسائل میں اس حد تک الجھا دو کہ وہ اپنے مذہب کے اصول سے بیگانہ ہو جائیں۔ واضح ہو کہ ہندوؤں کے مذہب میں دیا یعنی دوسروں پر مہربانی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، چنانچہ ان کی بعض مذہبی کتابوں میں یہ مقولہ درج ہے کہ دیا ہی دھرم ہے، لیکن ابلیسی سیاست نے ان کو مذہب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ دوسرے شعر میں ملت کے لوگ اگرچہ فاقہ کش ہیں لیکن اس کے باوجود ہر وقت مذہب کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بالکل نکال دو۔ عربوں کو اور ان کے خیالات کو اپنے شیطانی سانچے میں ڈھال دو تاکہ حجاز اور یمن سے مذہب بالکل خارج ہو جائے اور یہ خطہ بھی دوسرا عراق اور مصر بن جائے۔ اب رائے افغانی تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی دینی غیرت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ سب لوگ ملاؤں کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس لیے سرحد اور آزاد علاقہ اور افغانستان میں جس قدر علماء کرام موجود ہیں سب کا خاتمہ کرا دو۔ اب جو باقی مسلمان بچے ہیں ان کی قومی روایات سے بیگانہ کر دو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا لٹریچر شائع کرو کہ جس کے مطالعے سے ملت کے نوجوان اپنی ملی روایات اور اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، اور اس قسم کی کتابیں ان کے نصاب تعلیم میں داخل کر دو۔ اور اقبال کا جرم یہ ہے کہ وہ ملت کے نوجوانوں کے دل میں مذہب کی تڑپ پیدا کر رہا ہے اور انہیں عشق رسول کا درس دے رہا ہے، لہٰذا اس کو یہ سزا دو کہ وہ چمن سے نکل جائے۔ برہمن ہندوؤں کا پیشوا، زنار ایک دھاگا جو ہندو خاص کر برہمن اپنی برہمنی اور ہندوپن ثابت کرنے کے لیے گلے اور کمر کے گرد باندھتے ہیں۔ دیر کہن پرانا مندر، فاقہ کش فاقے کاٹنے والا، بھوکا رہنے والا، فرنگی یورپ والے، حجاز کہتے ہیں عرب کا ایک علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ کے شہر ہیں۔ یمن ایک ملک کا نام ہے جو عرب سے ملحقہ ہے۔ تخیلات، خیالات، کوہ و دمن پہاڑ اور وادیاں، افغانی ملک افغانستان کے رہنے والے، غیرت خودداری، اہل حرم کعبے والے، روایات صدیوں کے طور طریقے، آہو ہرن، مرغزار سبزہ چراگاہ، ختن وسط ایشیا کا ایک علاقہ جہاں وہ ہرن پیدا ہوتا ہے جن کی ناف میں مشک ہوتی ہے۔ نفس ساس یہاں مراد شاعری ہے۔ لالا سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے جس کا نصف اندروں سیاہ ہوتا ہے۔ اقبال نے اسے عاشق کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ غزل سرا غزل کہنے والا۔